بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے میں معصوم جسدو، اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ میری ایک سیریز چل رہی ہے جس کا نام ہے خلقت کائنات، اسلام اور سائنسی روح سے۔ یہ ویڈیو میری اور بابا کی ایک لمبی گفتگو پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا پارٹ آ چکا ہے اور یقیناً آپ سب نے اس کو دیکھ لیا ہوگا، اور اگر نہیں دیکھا تو پلیز 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 وہ آپ جا کے دیکھ لیں، ورنہ اس کے بغیر آپ کو دوسرا پارٹ بالکل سمجھ نہیں آئے گا۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ بابا، میں نے اسکول میں پڑھا ہے کہ ماس یا میٹر یہ پوری دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی کوانٹٹی بالکل وہی رہتی ہے جو شروع دن سے تھی۔ جی ہاں، یہ حالت ضرور بدلتا ہے، اپنی فارم ضرور چینج کرتا ہے۔ جی یہ لکوڈ سے سالڈ ہو جاتا ہے، سالڈ سے گیس بن جاتا ہے، یعنی اپنی حالت تبدیل کرتا رہتا ہے۔ یہ صحیح پڑھا ہے بالکل آپ نے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، یہ جانور اور یہاں تک کہ انسان بھی ماس اور میٹر سے بنے ہوئے ہیں، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جانور ایک سیل کے ہوں، پھر ایک سیل سے 2 سیل کے بن گئے ہوں، پھر 2 سیل سے کئی سیل میں تبدیل ہو گئے ہوں، اور پھر اس سے چھوٹے کیڑے مکوڑے، پھر چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے بہت بڑے بڑے جانور بن گئے، اور انہی میں سے ایک بندر بھی تھا، تو بندر آگے یعنی کئی سالوں کے بعد انسان میں تبدیل ہو گیا ہو۔ اگر مادہ یہ سب کر رہا ہوتا تو پھر انسان ایجاد نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ مادہ یہ سب کام کر رہا ہوتا۔ جیسے اگر فرض کرو انسان کوشش کر رہا تھا اڑنے کی، اور اس کو اڑنے کی ضرورت تھی، اس کو فضاؤں میں جانے کی ضرورت تھی، تو مادہ اس میں پر پیدا کر دیتا۔ انسان پروں کے ذریعے جس طرح پرندے اڑتے ہیں، انسان بھی اس طرح اڑنا شروع کر دیتا۔ یہ جس طرح میں نے کہا کہ 2 آنکھیں آگے ہیں تو 2 آنکھیں پیچھے بھی ہونی چاہیے، بجائے کیمرے وغیرہ فوری طور پر ایجاد کرنے کے۔ انسان کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا، آگے بھی دیکھ رہا ہوتا، دائیں بھی دیکھ رہا ہوتا، اس کو گردن گھمانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں تخلیق کائنات، اسلام اور سائنسی روح سے حصہ 2 یعنی پارٹ 2۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ انسان میں ابھی تک موڈیفیکیشن کیوں نہیں ہوئی، انسان بہتر سے بہتر جسم کیوں نہیں اختیار کرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ علماء بتاتے ہیں کہ والتین کا جو زمانہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے، انجیر کے درخت سے منسوب ہے، اور زیتون کا جو زمانہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اگر میں ڈیٹیل میں بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ایک پرندے کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ خشکی کا، تو وہ جب گیا تو وہ زیتون کی ٹہنی لے کے آیا تھا، جس سے علم ہوا اس بات کا کہ آگے تھوڑی دور ہی خشکی موجود ہے جہاں زیتون کے درخت موجود ہیں۔ تو حضرت نوح کے زمانے کی قسم کھائی، پھر طور سینینا، یہ سب کو پتہ ہے کہ کوہ طور کس زمانے سے منسوب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی قسم کھائی، پھر ھذا بلد الامین، پھر مکہ کی قسم کھائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ ان سارے زمانوں کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے، ہم نے انسان کو بہترین ترتیب دی ہے، احسن تقویم، انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ انسان کو اللہ نے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اس کو بہترین ترتیب دی ہے، اس کو عقل و شعور دیا ہے جو وہ ساری مخلوقات کے اوپر حاوی ہے، پھر اس میں نفس بھی دیا، فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا، اس میں نفس دے کے، اس میں خواہش پیدا کر کے، تاکہ اس کا امتحان بھی لے۔ فرشتوں کے اندر خواہش اور نفس نہیں ہے، حالانکہ فرشتے بھی ایک بہت عظیم اور بہت اعلیٰ پائے کی مخلوق ہیں، نور سے خلق ہوئے ہیں، لیکن وہ انسان کے مقابلے میں اس لیے تھوڑے سے پست ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس خواہش نہیں ہے، ان کے پاس نفس نہیں ہے۔ انسان کو اختیار دے کے بھیجا دنیا کے اندر کہ وہ یہاں پہ آ کے اپنے اختیار سے جو چاہے کرے، لیکن افسوس کہ وہ انسان اللہ کے اوپر سوالات اٹھاتا ہے، وہ انسان کہتا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ بابا، وہ اس لیے انکار کرتا ہے کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا،
اتنے سال گزرے، کسی انبیاء نے بھی نہیں دعویٰ کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھا ہے، جبکہ ہمیں مادہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتے ہوئے، ایک چیز کو بناتے ہوئے تو ایک چیز کو بگاڑتے ہوئے، اور ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ پورا نظام یا سسٹم مادہ ہی کنٹرول کر رہا ہے۔ تو بیٹا اس مادے کو بھی تو کوئی کنٹرول کر رہا ہوگا نا، میں نے جیسے بتایا مادے میں تو شعور ہی نہیں ہے، تو مادے کو کوئی تو ذات کنٹرول کر رہی ہے جو مادے کے ذریعے چیزیں بنا رہی ہے اور بگاڑ رہی ہے۔ اور دوسرے آپ نے کہا کہ مادہ نظر آ رہا ہوتا ہے، محسوس ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں مادہ نہیں نظر آ رہا ہوتا، مادہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ اس کے آثار سے ہم پہچانتے ہیں مادے کو۔ اسی طرح اللہ کو بھی اس کی نشانیوں سے پہچان لیتے ہیں۔ بابا کچھ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ ہمیں محسوس ہوتی ہیں کیونکہ وہ مادے سے بنی ہیں، مثلاً جیسے کہ ہوا۔ جیسی ہوا ہمارے جسم کو ٹچ کرتی ہے ہمیں یہ فیل ہو جاتا ہے کہ یہ ہلکی ہے، تیز ہے، یا پھر یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے۔ لیکن بیٹا کبھی کبھی ہوا محسوس بھی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ ہوا بالکل بند ہے، لیکن ہوا ہوتی ہے، کیونکہ بغیر ہوا کے تو ظاہر ہے آکسیجن نہ ہو تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، ہمارا حبس ہو جائے گا اگر ہوا ہی نہیں ہوگی تو۔ لیکن ہم کبھی کبھی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پنکھا اگر نہیں چل رہا ہوتا تو پھر ہمیں ہوا محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ ہوا تو ہوتی ہے نا۔ اب اگر کسی جگہ حبس ہو اور ہمیں ہوا محسوس نہیں ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پہ ہوا نہیں ہے۔ تو پھر مہدی میاں ہوا والی جو مثال ہے اس سے اور کئی مثالیں ہیں ان سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ضروری نہیں جو چیز محسوس نہ ہو اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اسی طرح جیسے مادے سے بنی کئی چیزیں جو محسوس نہیں ہو سکتی لیکن ان کا وجود ہوتا ہے، بس بالکل اسی طرح جس طرح مادہ اپنے آثار سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح اللہ بھی اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم چھو کر مادے کو محسوس کرتے ہیں، یعنی ہماری اسکن مادے کو محسوس کر سکتی ہے، مگر مجھے پتا ہے کہ آپ اس کا بھی کوئی نہ کوئی جواب نکال ہی لیں گے۔ نکالوں گا، بالکل نکالوں گا، کیوں نہ نکالوں، کیونکہ میرے بیٹے ہماری جلد مادے کو محسوس نہیں کرتی بلکہ حرارت کو محسوس کرتی ہے، کسی چیز کو کی ٹھنڈک کو، کسی چیز کی گرمائش کو یا سختی اور نرمی کو محسوس کرتی ہے، یا ہم ہاتھ سے ٹٹول کے کسی چیز کی موٹائی کو یا چوڑائی کو محسوس کر سکتے ہیں، یہ کتنا پتلا ہے وہ یہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مادے کو نہیں محسوس کرتے، ٹھنڈا، گرم، موٹا، پتلا، یہ ارد گرد کے ماحول پہ منحصر ہوتا ہے، یہ ٹیمپریچر پہ جو آپ کے علاقے کا ٹیمپریچر اس پہ منحصر ہوتا ہے، ہیٹ جو ٹرانسفر ہوتی ہے ایک چیز سے دوسری چیز میں اس پہ منحصر ہوتا ہے۔ مادہ جو وہ ہیٹ نہیں ہے، مادہ جو ٹیمپریچر نہیں ہے، مادہ جو ہے وہ ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ ماحول کے اندر مادہ ہوتا ہے، یہ کوئی بھی مادی چیز ہوتی ہے، وہ اپنے سراؤنڈنگ کے اندر جو اس کی گرمائش ہے یا ٹھنڈک ہے اس کے حساب سے اس کا ٹیمپریچر تبدیل ہوتا رہتا ہے، یا وہ کتنی نرم ہے یا کتنی سخت ہے یہ بھی ماحول کے حساب سے ہوتا ہے، یا پھر وہ خشک ہے یا گیلی ہے یہ بھی سب ماحول کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو مادہ جو ہے وہ ٹھنڈک، گرمائش یا نرم یا سخت ہونے کا نام نہیں ہے۔ ہم چیزوں کو اپنی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں تو یہ بات ہی غلط ہو گئی کیونکہ ہماری آنکھ تو مادے کو براہ راست دیکھتی ہے، اس کے آثار کو تھوڑی دیکھتی ہے۔ آنکھ مادے کو نہیں محسوس کرتی، آنکھ جو چیز دیکھتی ہے وہ رنگ اور روشنی ہوتے ہیں، رنگ اور روشنی مل کے ایک صورت بناتے ہیں جن کو آنکھ محسوس کرتی ہے یا دیکھتی ہے، اور ظاہر ہے نہ مادہ رنگ ہے نہ روشنی ہے، تو یہ کہنا غلط ہے کہ آنکھ جو ہے وہ مادے کو محسوس کرتی ہے۔ بابا ہمارے کان مادے کو محسوس کر سکتے ہیں، وہ سن کر یہ جان سکتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے، اور چیزیں مادے سے بنی ہوتی ہیں۔ نہیں بیٹا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کان مادے کو محسوس کرتے ہیں، کان جو چیز سنتے ہیں وہ مادہ نہیں ہوتا، دراصل وہ مادے سے پیدا ہونے والی آواز ہوتی ہے، یعنی کان آواز کو سنتے ہیں، اور آواز جو ہے وہ لہروں کی شکل میں سفر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کوئی آواز جب بہت زیادہ آہستہ ہوتی ہے تو ہمارے کان اس کو نہیں سن پاتے، حالانکہ آواز ضرور اپنی جگہ موجود ہے لیکن وہ اتنی دھیمی ہے کہ ہمارے کان اس کو نہیں سن پا رہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جسے فرض کریں ایک تجربہ کر لیں،
آپ آنکھیں بند کریں, میں کوئی چیز آپ کے بالکل کانوں سے ٹچ کر دوں اور آپ سے پوچھوں یہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے, تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے بھی یا نہیں, اس لیے کہ وہ چیز ساکت ہے اور اس میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی, لیکن مادہ اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ کہنا کہ کان نے مادے کو محسوس کر لیا, وہ یہاں غلط ہو گیا, کیونکہ مادہ تو موجود ہے, وہ چیز جو مادے سے بنی ہے وہ موجود ہے, مادی چیز موجود ہے, لیکن آپ کو چونکہ اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی تو آپ اس کا احساس نہیں کر پا رہے. مگر بابا ہم کسی چیز کو چکھ کر پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اس کا مطلب ہے ہماری زبان مادے کو محسوس کرتی ہے. بیٹا سب سے زیادہ مزیدار بات یہ ہے کہ زبان مادے کو نہیں محسوس کرتی بلکہ مزے کو محسوس کرتی ہے. یعنی زبان سے چکھ کے ہم کسی چیز کے ذائقے کا پتہ کر سکتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے, جیسے میٹھا, کھٹا, کڑوا اور نمکین وغیرہ. بالکل, اور ترش, اور بہت زیادہ مرچوں والا. ہاں, تیکھا, یعنی جتنے بھی ذائقے ہیں زبان سے چکھ کے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی ذائقہ ہی نہیں ہوتا, تو جب ہم ان کو چکھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا چیز ہے. جیسے 10 چیزیں ایسے لے لو جن کا ذائقہ نہیں ہو, اب اگر ہم ان کو چکھیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ان میں فرق کہ اس میں سے کیا چیز کیا ہے. یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ بعض جگہ لوگ ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں, شہد جیسی چیز بنا لیتے ہیں اور ہمیں دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ شہد ہے. اب وہ چیز اتنی میٹھی ہوتی ہے اور اس میں اس طرح کا ذائقہ وہ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل شہد لگ رہا ہوتا ہے, تو ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایسے بہت سی مثالیں ہیں کہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں چیزوں کا بالکل وہی ذائقہ دے کے. ٹھیک ہے. یا پھر میں وہی بات کروں گا جو ہر بات میں بولتا ہوں. کیا بات کریں گے؟ یعنی وہی کہ زبان جو ہے مادے کو محسوس نہیں کرتی بلکہ زبان ذائقے کو محسوس کرتی, اور ذائقہ جو ہے وہ مادے سے نکلتا ضرور ہے مگر مادہ ذائقہ نہیں ہوتا. بابا ہم سن کر چیزوں کو بتا سکتے ہیں, یعنی ہماری ناک مادے کو محسوس کر سکتی ہے, مگر مجھے پتہ ہے آپ اس کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی دلیل نکال ہی لیں گے. بیٹا سونگ کے مادے کا احساس نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ آنکھیں بند کریں اور کوئی چیز اپنے ناک کے قریب لے کے آئیں, اسے سونگیں, اگر وہ بے بو ہوگی, جیسے پانی ہے, پانی کا گلاس بھر کے آپ جو ہے وہ سونگیں اس کو, آپ کو کوئی خوشبو نہیں آئے گی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس گلاس کے اندر کیا ہے, اس لیے کہ اس کی کوئی بو نہیں ہے. اور ہماری جو ناک ہے وہ بو محسوس کرتی ہے, چاہے وہ خوشبو ہو یا بدبو ہو. تو مادہ جو ہے نہ خوشبو ہے نہ بدبو ہے, مادہ سے یہ چیزیں نکلتی ضرور ہیں, یعنی مادے سے بو پیدا ضرور ہوتی ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مادہ جو ہے وہ بو ہے, خوشبو ہے یا بدبو ہے. مادہ ایک بے بو چیز ہے, ہاں اس سے جو ہے وہ بو پیدا ضرور ہوتی ہے. لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ مادہ بھی حواس خمسہ سے محسوس نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ ہے کہ اس کے آثار محسوس کیے جا سکتے ہیں, اس سے پیدا ہونے والی چیزیں محسوس کی جا سکتی ہیں. یعنی جلد سے موٹا, پتلا, گرم, ٹھنڈا, خشک, گیلا, آنکھوں سے رنگ اور روشنی, کانوں سے آواز, زبان سے ذائقہ, ناک سے خوشبو اور بدبو. تو پس جس طرح مادے کو اس کے آثار کے ذریعے پہچان لیا جاتا ہے, حواس خمسہ کے ذریعے پہچان لیا جاتا ہے, اسی طرح اللہ کو پہچاننے کے لیے بھی نشانیاں موجود ہیں, جن میں سے خاص اس نے قرآن میں ذکر کر دیں, جیسے دن کا رات میں تبدیل ہونا, رات کا دن میں تبدیل ہو جانا, کشتی کا سمندر میں چلنا, اور ایسی بہت سی نشانیاں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دی ہیں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. اور ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی. تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. تو اب مجھے اجازت دیں اس وعدے کے ساتھ کہ تخلیق کائنات اسلام اور سائنس کی روح سے کا حصہ 3 یعنی پارٹ 3 آپ کی خدمت میں جلد پیش کیا جائے گا. اللہ حافظ.